بھائیوں، آج ہمیں اپنی مسائل کا بھی احساس ہے اور عالم اسلام میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا بھی ہمیں احساس ہے۔ اگر ہم صرف یہ کہ ہم حیدر کرار علیہ سلام اللہ الملک العلام کی شیعہ ہونے کی حیثیت سے سوچیں، لیکن یہ کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم اسلامی پائی کر کے عضو بھی ہیں، ہم نہ سوچیں تو پھر وہ حدیث شریف من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جس نے صبح کیا اور اس کے دل میں سوائے اپنی کی دوسرے مسلمانوں کا فکر نہ ہو تو وہ اسلام کی دائرے سے خارج ہے۔ من سمع رجلا ینادی علی المسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، جس شخص نے کسی مظلوم کو دیکھ لیا کہ وہ مظلوم آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا اور آپ نے اس کا تعاون نہ کیا تو حدیث شریف کے مطابق اسلام سے آپ خارج ہیں۔ اے فرزندانی کلمہ توحید، اے عاشقانی نبوت، کیا آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا امت محمدیہ آج جمود کا شکار نہیں ہے؟ کیا ملت مسلمہ آج مر چکی نہیں ہے؟ اگر مر چکی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب خدا اور رسول تم کو بلائی اس چیز کی طرف جس چیز کے ذریعے تم زندہ بن سکتے ہو تو تم اس کی اجابت کرو۔ اگر امت محمدیہ جمود کا شکار نہ ہوتی، اگر امت محمدیہ مر نہ چکی ہوتی تو افغانستان میں روس کو یہ جرأت نہ ہوتا کہ وہ مسلمان سرزمین پر نجس قدم رکھتا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ مسلمان نہ مر چکی ہوتی اگر مسلمان میں بیداری روح ہوتی تو امریکہ کبھی بھی حسنی مبارک، حسینی اردنی جیسے غلاموں کو ہم پر مسلط نہ کر سکتے۔ اگر ہم زندہ ہوتے تو اب تک خود جو ہماری اولین قبلہ ہے ہمیں عذاب کیا ہوتا۔ بس معلوم ہوا کہ آج ہم مر چکے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہمارے ہر چیز پر سامراج کا امریکی کا قبضہ ہے۔ اینجا مرکز مقاومت هست.